الحمد لله الذي لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وعدد ما أشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره. اللهم داحي المدحوات وبارئ المسموكات وجبار أهل القلوب على فطراتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحننك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لما أغلق والمعين على الحق بالحق والواضع والدامغ لجيشات الأباطيل كما حمل، قد طلع بأمرك بطاعتك مستوفزا في مرضاتك من غير نكر عن قدم ولا وهن في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبسا لقابس به هديت القلوب بعد خوضات الفتن والإثم وأبهج موضحات الأعلام ومنيرات الإسلام ونائرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك نعمة ورسولك بالحق رحمة. اللهم افسح له في عدنك واجزه مضاعفات الخير من فضلك، وعلى آله وأصحابه البررة الكرام الذين اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگ و عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت نے آخرت کی تمام کامیابیوں کو اور دنیا کی تمام کامیابیوں کو وہ دین کے ساتھ وابستہ کر رکھا ہے. اور دین کو محنت کے ساتھ وابستہ کر رکھا ہے. محنت کے راستے زندگیوں میں دین آتا ہے، اور بقدر دین انسان دنیا آخرت کے اندر کامیاب ہوتا ہے. یہ اللہ کا ضابطہ ہے کامیاب اور ناکام ہونے کا، اور اللہ کے ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے ضابطے میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں ہوگی. کہ دنیا آخرت کی کامیابی اسے ملے گی جس کی زندگی میں دین ہوگا، اور زندگی کے اندر دین آئے گا وہ محنت کے راستے. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں ہر جگہ ایمان والوں کے تذکرے کے ساتھ دین کی محنت کا تذکرہ کیا ہے. دین کی محنت کا تذکرہ کیا. اگر انسان دین کی محنت نہیں کرے گا تو انسان کی زندگی وہ قومیت کی رہ جاوے گی، باقی اسلام کی حقیقت اس کی زندگی سے نکل جائے گی. دیکھنے والے، نام سننے والے وہ کہیں گے مسلمان ہے، لیکن اندر سے یہ کھوکھلا ہوگا، اندر سے کھوکھلا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: سيأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه
ولا يبقى من القرآن الا رسم، ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمانوں کا نام باقی رہ جاوے گا، اسلام کا نام باقی رہ جاوے گا اور قرآن کے الفاظ باقی رہ جاویں گے، بس۔ مولانا شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس قدر دین کے خاطر محنت کرو گے اسی کے بقدر تمہاری زندگیوں میں دین آئے گا۔ صحابہ رضی اللہ مجمعین نے دین کے خاطر محنت کی، ان کی محنت اعلیٰ سطح کی تھی تو ان کی زندگیوں میں دین اپنی حقیقت کے ساتھ اترا ہوا۔ پھر ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تب بھی یہ زمین و آسمان کے بادشاہ تھے۔ ان کی حکومت آسمانوں پر، زمینوں پر، چرندوں پر، درندوں پر، پرندوں پر، دریا پر، پہاڑوں پر، سورج پر، چاند پر ان کی حکومت ہوتی تھی۔ جب چاہتے تھے اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھا لیتے تھے، جب چاہتے تھے اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھا لیتے تھے۔ ہماری زندگیوں سے دین کی محنت نکل گئی، اس وجہ سے ہم سب کے سب ڈھانچے باقی رہ گئے، سب کے سب ڈھانچے بن کے رہ گئے۔ اب ہم بھی اپنی زندگی کے مسائل کو لے کر اہل دنیا کے پاس جاتے ہیں۔ حالانکہ اہل دنیا سے ذرہ برابر بھی ہمارے مسائل کا کوئی تعلق نہیں، نہ ہماری صحت کا تعلق ان کی ذات سے، نہ ہماری بیماری کا تعلق ان کی ذات سے، نہ ہماری عزتوں کا تعلق ان کی ذات سے، نہ ہماری ذلتوں کا تعلق ان کی ذات سے، نہ ہمارے فقر کا تعلق ان کی ذات سے، اولاد کے وجود میں آنے کا تعلق نہ ان کی ذات سے، نہ ہمارے کھانے کے مالک، نہ ہمارے پلانے کے مالک۔ ذرہ برابر بھی دنیا آخرت کے جتنے مسائل ہیں ان کا تعلق اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے ساتھ جوڑے ہوا ہے، اہل دنیا کے ساتھ نہیں جوڑے ہوئے، اہل دنیا کے ساتھ نہیں جوڑے ہوئے۔ اگر انسان اپنے مسائل کو لے کر اہل دنیا کے پاس آئے گا تو اللہ رب العزت جس کے پاس جائے گا اسی کا غلام بنا دیں گے۔ مسئلے کو لے کر جس کے پاس جائے گا اسی کا غلام بن جائے گا۔ کوئی فیکٹری والوں کے پاس اپنے فقر کے مسائل کو لے کر جائے گا کہ اس کا غلام بنے گا، اس کے اشاروں پر ناچے گا۔ یہ اپنے عہدے اور ڈگری کو لے کر کسی حاکم کے پاس جائے گا تو ان کے اشاروں کا یہ غلام ہوگا، کہ اشاروں کا یہ غلام ہوگا۔ کوئی اپنی بیماری کو لے کر طبیب کے پاس جاوے گا یہ اس کا غلام ہوگا، اس کا غلام ہوگا، جو وہ کہے گا یہ کرے گا۔ یہ نہیں دیکھے گا کہ میری شریعت کیا کہہ رہی ہے، میرا قرآن کیا کہہ رہا ہے، میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، یہ نہیں، بلکہ ان کا غلام ہوگا اور ان کے بتائے ہوئے، ان کی بتائی ہوئی باتوں کو یہ دین پر عمل کرنے میں حارج سمجھے گا کہ اگر میں نے دین پر عمل کیا اور ان کی بات نہ مانی تو میرا نقصان ہو جائے گا، میرا نقصان۔ میرے بھائیو، یہ ایمان کا فساد ہے جو آج اللہ کی قدرت سے اور خزانے سے فائدہ اٹھانے سے ہمیں روکے ہوا ہے۔ اللہ کے خزانے اور قدرت سے فائدہ اٹھانے سے روکے ہوا ہے۔ جب تک اہل ایمان اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے والے نہیں بنیں گے اس وقت تک یہ ذلت کے کھائیوں میں پڑے رہیں گے۔ یہ اپنے مال کے ذریعے سے، یا اپنے عہدوں کے ذریعے سے، اپنے ڈگری کے ذریعے سے، اپنی حکومت کے ذریعے سے یہ کبھی بھی ذلت سے نکل نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کی ذلت کا تعلق وہ اللہ سے تعلق کے اعتبار سے۔ اگر ان کا تعلق اللہ کی ذات سے مضبوط ہے
تو یہ تمام زمین و آسمان کے بادشاہ بنیں گے، اور اگر ان کا تعلق اللہ کی ذات سے کمزور پڑ گیا تو یہ اپنے تمام تب اسباب کے ہونے کے باوجود اور تمام عزتوں کے نقوش کے ان کے پاس ہونے کے باوجود یہ ذلت کے کھائیوں میں ان کے قدموں میں گرے رہیں گے۔ میرے محترم ساتھیوں، یہ انسان کو دھوکہ لگا ہوا ہے کہ ہم دنیا کی چیزوں کو حاصل کر لیں گے تو ہم عزت والے ہو جائیں گے۔ خدا کی قسم، دنیا کی چیزوں سے عزتوں کو تلاش کرنا یہ شرک ہے اور کفر ہے۔ کیا ہے؟ شرک اور کفر ہے۔ اس لیے کہ عزت اللہ کے خزانے سے آتی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے۔ ایک آدمی اپنے شرک کے ساتھ وہ اللہ کی قدرت سے کیسے فائدہ اٹھا لے گا؟ ایک آدمی اللہ کے ساتھ کس چیز کو عزت کے حاصل کرنے میں شریک سمجھ رہا ہو، وہ کس طرح اللہ کے یہاں عزیز ہو جاوے گا؟ میرے محترم ساتھیوں، اس لیے سب سے پہلی محنت وہ اپنے ایمان کے صحیح کرنے کی، سب سے پہلی محنت وہ ایمان کے صحیح کرنے کی۔ ورنہ میرے بھائیوں، اگر ایمان کے بغیر دنیا سے چلے گئے اور یہ وہ ایمان لے کر گئے جو ایمان ہمارے دلوں کے اندر ہے، جس میں دنیا کی محبت، دنیا کے اسباب سے ہونے کا تلبس بیٹھا ہوا ہے، میرے بھائیوں، اللہ کے یہاں یہ ایمان ردی کی ٹھوکری میں ڈال کر پھینک دیا جائے گا۔ اللہ نے ایمان والے سے مطالبہ کیا ہے، وہ ایمان لاؤ جو خالص ہو۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ ایمان والے تو وہ ہیں جن کے ایمان میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے، کہ یہ بندوق کے نالے پر سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے دلوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ اگر مجھے جلانا چاہے گا تو یہ میرا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ آگ کے سمندروں میں کود رہے ہوتے ہیں اور اہل دنیا ان کو آگ کے انگاروں کے اندر جلا کر ان کو راکھ کرنا چاہتی ہے، لیکن ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر مجھے بچانا چاہے گا تو یہ آگ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ اور مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو اسود عنسی نے وہ آگ کے اندر ڈالا، کہا میری نبوت کا اقرار کرو۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہاری نبوت کو کیسے مان لوں، تم نبی نہیں ہو سکتے۔ تو اس نے آگ جلائی اور آگ جلا کر ان کو ان میں ڈالا۔ جب آگ بجھی ہے 3 دن کے بعد تو یہ اپنے آگ سے باہر نکلے ہیں۔ کہ جب دلوں کے اندر ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ اتر جاتا ہے تو دنیا تمام کی تمام وہ غلام بن جاتی ہے، دنیا تمام کی تمام غلام بن جاتی ہے۔ یہ کسی کے محتاج نہیں ہوتے ہیں، ساری دنیا ان کی محتاج ہوتی ہے، ساری دنیا ان کی محتاج۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو کہنے لگے آپ ابو مسلم خولانی ہیں؟ کہ جی میں ابو مسلم خولانی ہوں۔ تو کہنے لگے اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے افراد پیدا فرمائے کہ جن کے ساتھ تو نے وہ معاملہ کیا کہ جو معاملہ تو نے ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ کیا تھا۔ ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ ساری کی ساری دنیا یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ ہم نے جہاں جہاں سے ہونے کا یقین کیا ہوا ہے میرے بھائیوں، یہ سب کے سب جہنم کے اندر لے کر جانے والے ہیں، یہ سب کے سب جہنم میں لے جاتے ہیں۔ اگر جنت میں جانا اتنا آسان ہوتا تو پھر میرے بھائیوں صحابہ کی گردنیں نہیں کٹتی،
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی شدت میں اپنے پیٹ پر پتھر نہیں باندھتے. ہم نے تو جنت میں دخول کو اتنا آسان سمجھا ہوا ہے کہ اپنی ساری خواہشات بھی پوری ہوں، ساری دنیا اور تجارت وہ بڑھ بھی رہے ہوں اور امیدیں ساری پوری بھی ہو رہی ہوں اور یوں مرے اور جنت میں داخل ہو جائے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. ایمان جنت میں داخل ہونے والوں کی صفت ہے کہ وہ اللہ کے دین کے خاطر اور اللہ کے ایمان کے خاطر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو زندہ کرنے کے خاطر اس قدر پستے ہیں کہ ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں. یہاں تو ابھی اللہ کے دین کے خاطر 2 قطرے آنسو بھی نہیں بہ پائے ہیں، ابھی تو چند قطرے پسینے بھی نہیں بہ پائے ہیں، اور شیطان نے ایسا دلوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ تمہارا ایمان تمہیں جنت میں داخل کر دے. تو موت کے وقت معلوم چلے گا کہ ہم جنت کے راستے پر چل رہے تھے یا جہنم کے راستے پر چل رہے تھے. ملک الموت کے آتے ہی پتہ چل جائے گا ہمارا عمل کس درجے کا. وہاں پر جنت کی خوشخبری ملنے کے باوجود یوں ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کاش کہ میں کوئی درخت کا پتا ہوتا، کاش کہ میں کوئی گھاس ہوتا، کاش کہ میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا. حالانکہ جنت کی خوشخبری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ نہیں. اس احسان کا بدلہ اللہ دے گا، اس احسان کا بدلہ اللہ دے گا. اس کے بعد حال یہ ہے کہ کاش کہ میری ماں نے مجھے جانا نہ ہوتا، کاش کہ میں کوئی درخت کا پتا ہوتا، کاش کہ میں کوئی چڑیا ہوتا. کیوں کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. لیس بینہ و بینہ ترجمان، انسان اور اللہ کے درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہے. اور پھر اللہ رب العزت سامنے کھڑا کرے گا وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. جب نامہ اعمال کھلیں گے اور دلوں کے خیالات بھی ظاہر کیے جائیں گے، زمین کے وہ حصہ جس حصے پر ہم نے زندگی گزاری ہے جب اپنی خبروں کو اگلے گی یومئذ تحدث اخبارها، اور جسم کے وہ اعضاء جن اعضاء سے انسان نے عمل کیے ہیں جب کل قیامت کے دن انسان کے خلاف بولیں گے. اور پھر قال قرینوا هذا ما لدي عتید، اور یہ کرامن کاتبین جو ہر عمل کو محفوظ کر رہے ہیں یہ سارے کے سارے جب اعمال کو ظاہر کریں گے تب اس وقت انسان روے گا. اب احساس ہوگا کہ ہم کیا کر کر آئے ہیں اور کیا ہو رہا ہے. ابھی تو سب پہ پردہ پڑا ہوا ہے، سب پہ پردہ پڑا ہوا ہے. کوئی ظاہر سے سنورا ہوا، کوئی باطن سے سنورا ہوا، ہر ایک پر پردہ ڈالا ہوا ہے. لیکن کل قیامت کے دن جب پردے اٹھیں گے تب معلوم چلے گا. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. محنت کرنے والے 2 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے. ایک کی محنت اسے جہنم کی طرف لے کر جاوے گی اور ایک کی محنت اسے جنت کی طرف لے کر جاوے گی. ہم کس محنت میں لگے ہوئے ہیں یہ اپنے آپ کا محاسبہ کرنا کہ ہم کس محنت میں لگے.
اس محنت سے کوئی جنت کے راستے پر جاتا ہے یا جہنم کے راستے پر جاتا ہے. کہ جس محنت سے دین ضائع ہو رہا، سنتیں زندگیوں سے نکلی ہوئی ہیں، حرام اور حلال کی تمیز باقی نہیں رہ رہی ہے، جہاں پہ فسق و فجور اور عریانیت اور فحاشی کا عام رواج پڑ رہا ہے. اس محنت سے ہم جنت میں جائیں گے یا جہنم کی طرف جائیں گے؟ میرے محترم ساتھیوں، یہ بہت غور کرنے کی چیز ہے. اتنے خوف کے عالم میں زندگی گزرنا چاہیے میرے بھائیوں کہ اللہ، ایسا خوف ہو اللہ کا میرے بھائیوں کہ انسان کا کلیجہ پھٹنے کو ہو، ایسا اللہ کا خوف. اس لیے کہ میرے محترم عزیز ساتھیوں کہ اللہ رب العزت کی ذات اتنی بے نیاز ذات ہے، اتنی بے نیاز ذات ہے کہ پوری زندگی اللہ اللہ کرنے والے اگر ایک بھی عمل ایسا کر دیتے ہیں جو اللہ کی ناپسندگی کا ہو، اللہ اسی پر غصے پر آتا ہے اور زندگی بھر کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. اللہ کی ذات ہے بے نیاز. کون اس سے پوچھنے والا ہے آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اسی پر صحابہ ڈرا کرتے تھے، موت کے آخری سانس تک ڈر رہے ہیں، پتہ نہیں ایمان پر خاتمہ ہوگا یا نہیں ہوگا، ایمان پر خاتمہ ہوگا یا نہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ایسا ایمان تھا کہ اگر پوری دنیا پر تقسیم کر دیا جاتا تب بھی تو وہ ایمان سب کو کافی ہو جاتا. اس قدر ایمان. پھر کہہ رہے ہیں جب دل کی کیفیت بدل رہی ہے کہ میں تو منافق ہو گیا ہوں، میں تو منافق ہو گیا. یہاں دن رات گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، 24 گھنٹے کا نظام وہ اللہ کی نافرمانی والا ہے. صبح شام اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی، بیٹا اللہ کا نافرمان، بیٹی اللہ کی نافرمان، بہو اللہ کی نافرمان، بیوی اللہ کی نافرمان، پورا بازار وہ اللہ کے حکموں کے خلاف قدم اٹھا رہا ہے اور پھر بھی مطمئن ہوئے بیٹھے ہیں کہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پیٹ میں نیزہ لگا ہوا ہے، اتڑیاں پھٹ گئی ہیں، دودھ پیش کیا گیا، دودھ پی لیجئے. جب دودھ پیے ہیں تو دودھ اتڑیوں کے پھٹنے کی وجہ سے باہر زمین پر گر پڑا. جب طبیبوں نے کہا کہ امیر المؤمنین آخری وقت ہے تو اپنے سر کو اپنے بیٹے کے ران پر رکھے ہوئے تھے، کہنے لگے میرے سر کو زمین پر رکھ دو، میرے سر کو زمین پر رکھ. کتنا بڑا انسان عمر. 17 مقامات قرآن میں ایسے ہیں کہ ان کی رائے کے مطابق اللہ کا فیصلہ تھا. ایسا کہ منکر نکیر بھی اس سے خائف. قبر کے اندر ہر ایک اپنی وحشت میں ہوگا، منکر نکیر ان سے وحشت میں ہوگا. ایسا مبارک انسان کہ اغیار عمر کا نام سن کر کانپ جاتے تھے اور موت کے وقت حال یہ کہہ رہے ہیں بیٹا میرا سر زمین پر رکھو تاکہ میں اپنے اس سر کو زمین پر رگڑوں اور اپنے رخسار کو اس زمین پر رگڑوں تاکہ اللہ مجھ پر رحم کھا جائے. تو پوری زندگی صحیح سے کھانا نہیں کھایا، گوشت ایسا کھاتا تھا کہ دوسرے صحابی جب گوشت کھایا تو نگلا نہیں گیا، باہر نکال کر پھینکنا پڑا. کپڑے کا حال یہ ہے کہ کپڑے میں پیون لگے ہوئے. کہ پوری زندگی زہد کی گزاری،
جس کی حکومت کے اندر ایک فرد ایسا نہیں ہے جو کل قیامت کے دن ہے تو عمر سے کہہ سکے کہ عمر میرا حق تجھ پر رہ گیا. 10 سال حکومت کرنے والا انسان، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی ذات، اتنی لمبی مدت کے اندر اتنی بڑی مسافت میں حکومت کرنے والے کہ ایک جانور تک نہیں ہے جو عمر کے خلاف اللہ کے سامنے اپنے معاملے کو پیش کر سکے. لیکن خوف ایسا اللہ کا کہ زمین پر اپنے رخسار کو رگڑ اور یوں کہہ رہے تھے، عمر تیری ماں تجھے کھوئے، تیرا کیا حال ہوگا اگر اللہ نے تجھ پر رحم نہ کیا؟ اگر اللہ تجھ پر رحم نہ کیا تو تیرا کیا بنے گا؟ اللہ کی صفت سمدیت سے ایسا ڈرنا چاہیے میرے بھائیو جس طرح اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے. بے نیاز ذات ہے وہ. روایت کے اندر آتا ہے انسان کی زبان سے ایک بول نکل جاتی ہے، اللہ اس بول کی وجہ سے زندگی بھر بلکہ قیامت تک اس سے ناراض ہونے کا فیصلہ کر دے. یہاں تو گناہوں میں زندگیاں گزر رہی ہے اور ایسے مزے کی زندگی ہے جس میں کوئی خوف نام کی چیز ہی نہیں. نماز چھوٹ گئی کوئی حرج نہیں، حرام لقمہ پیٹ میں چلا گیا کوئی حرج نہیں، غلط نگاہ پڑ گئی کوئی حرج نہیں، بازار میں سنت کے خلاف اور دین کے خلاف بازاری کاروبار چل رہا ہے تو کوئی خوف نہیں. بھائیو یہ شیطانی دھوکے ہیں. کیا ہے کہ اللہ کی ذات سے امید لگوایا ہوا ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا. جب انسان گناہ کر کے گناہ پر جری ہو جاوے تو اللہ پھر اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتے، اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتے، اسی حال میں اٹھا لیتے. اس لیے میرے محترم بزرگ عزیز ساتھیو، اپنی ذات کو اللہ سے جوڑنا اور اپنے ایمان کو امید اور خوف کے درمیان میں لانا، امید اور خوف کے درمیان عمل کر کے امید کر لینا کہ اللہ، عمل تو ایسا نہیں ہو سکا ہے جو تیرے سامنے پیش کرنے کے قابل ہو، لیکن امید ہے تو کریم ہے تو قبول کر لے گا. اور خوف ہو کہ اللہ ساری زندگی سارا عمل بگاڑ کر کیوں، سارا عمل بگڑا ہوا. اگر تو ان کے بارے میں سوال کر لیا تو سوائے جہنم میں جانے کا اور کوئی راستہ نہیں. اس لیے میرے محترم ساتھیو، اپنی ذات کو اللہ سے مربوط کریں. ایسا تعلق اللہ کی ذات سے ہو، ایسا تعلق اللہ کی ذات سے ہو کہ اس کی ذات پر جب بھروسہ کر لیا جاوے تو اللہ اس تعلق کی وجہ سے جو ہمارے اور اللہ کے درمیان میں ہے اس قسم کو پورا کر دیں. یہ ہے اصل بندگی، یہ ہے عبدیت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب زمین پر زلزلہ آیا تو اپنے پیر کو مارا اور کہنے لگے، اے زمین تجھ پر کون سا ظلم ہو رہا کہ تو ہل رہی؟ تو زمین ایسے خاموش ہو گئی. جس طرح اساتذہ کرام کے آنے پر طلبہ کی درسگاہ بالکل خاموش ہو جاتی ہے خوف کی وجہ سے. دریا نیل سے مخاطب ہو کر کہا، اگر تو اپنے حکم سے چلتی ہے تو چل، اور اگر تو اللہ کا حکم سے چلتی ہے تو میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں جاری ہو جا. خط پڑا ہے اور 16 گز پانی اوپر آیا. کتنا؟ 16 گز پانی اوپر آیا. ایک بول ممبر سے نکل رہا، اللہ رب العزت اس بول کو بغیر کسی واسطے کے میلوں دور تک پہنچا دیا. یہ اللہ سے تعلق کی بات. اور بھائیو یہ تو محنت کے راستے ہی حاصل ہوگا. محنت ہو دکان پر اور تعلق اللہ کی ذات سے ہو جاوے.
محنت و ملازمت پر، گھر اور کاروبار کے بنانے پر، اور اللہ کی ذات سے تعلق قائم ہو جاوے۔ کوئی صحابہ پاگل اور دیوانے نہیں تھے جنہوں نے اپنے بیٹیوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے کے مجاہدے اختیار کیے، جنہوں نے اپنے سسکتے ہوئے بچوں کو اپنے گھروں کے اندر چھوڑا ہے، جنہوں نے اپنے بیویوں کی محبتوں کو قربان کیا ہے۔ پھر میرے بھائیوں، ان کے تعلق اللہ سے قائم ہوئے ہیں تو انہوں نے اللہ کے خزانے سے براہ راست فائدہ اٹھایا۔ ان کی زبانوں میں اللہ نے وہ تاثیر دی، ایک مرتبہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ تو باطل کے قلعے ایسے ہل جاتے ہیں، ایسے ہل جاتے تھے جیسے درختوں کے پتے ہواؤں کے چلنے پر ہلتے ہیں۔ اللہ سے تعلق قائم کیا، اپنی زندگی کے سارے سرمایہ کو اللہ کے دین پر لگایا۔ پھر کسی کی جنت سجی ہے دنیا کے اندر، کسی کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی گئی ہے، اور کسی کے لیے موتیوں کا مان تیار کیا گیا ہے، اور کسی کا گھر اللہ کے نبی کے گھر کے سامنے بنا ہوا ہے، کوئی نبی کا جنت میں رفیق بن رہا، اور کسی کو اللہ رب العزت بلا کر اپنے سامنے اپنے تمام نور کے پردے ہٹا کر اور کہتے ہیں ذرا مجھ سے بات کرو۔ عبداللہ ابن حرام رضی اللہ عنہ 7 بیٹیوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں گئے، اللہ کے راستے کے شہید ہوئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر پتہ ہے اللہ نے تیرے باپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہ اللہ رب العزت نے تمام پردے ہٹائے اور تیرے باپ سے آمنے سامنے بات کی۔ وحب ابن قابوس رضی اللہ تعالیٰ احد کے میدان میں آئے ہیں اور شہادت پائی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اے اللہ کہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو، میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو، اور اے اللہ اس سے تو اس حال میں ملنا کہ یہ تجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہو اور تو اسے دیکھ کر مسکرا رہا۔ پھر میرے بھائیوں، ان کو چھیڑنے والے کیوں نہ برباد ہو جاوے، ان کی طرف اٹھنے والی نگاہوں کو اللہ کیوں نہ ان کی آنکھوں کی روشنی چھین لے، اور ان کی طرف بڑھنے والے ہاتھ کو اللہ کیوں نہ ان کے پہنچوں سے دور کاٹ کے رکھ دے۔ اللہ سے تعلق قائم کیے ہوئے تھے، اپنی زندگی کو اللہ کے نام پر قربان کیے ہوئے تھے۔ یہاں جوانی کی جوانی دنیا پر لگی ہوئی ہے، داڑھی جس دن نکلنی شروع ہوئی اس دن سے اللہ کے نافرمانی پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور داڑھیوں کے ایک بال بھی اب کالے باقی نہیں رہ گئے، اب بھی زندگی نبی کی سنت پر نہیں آ پائی۔ کیا امیدیں لگی ہوئی اہل دنیا سے؟ یہ سارے کے سارے حکومت والے، اور یہ سارے کے سارے طاقت والے، اور یہ سارے کے سارے عہدے والے، اور یہ سارے کے سارے ڈگری والے، یہ سب کے سب کل قیامت کے دن اگر ایمان اور دین کے بغیر مریں گے، ان کی حیثیت رنڈیوں سے زیادہ کی نہیں ہوگی۔ یہ خنزیر اور کتوں کی طرح گھسیٹے جاویں گے جہنم کی طرف۔ اللہ کی حیثیت ایمان اور دین سے بنتی ہے، اللہ کی حیثیت مال و دولت سے نہیں بنا کرتی ہے۔ ہم کس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں؟ کیا کام ملا تھا، کیا کہ اللہ نے کام دیا تھا اور کس مقام پر پہنچانا چاہتا تھا، ہم سب کس غفلت میں پڑے ہوئے۔ دیکھیں تو صحیح صحابہ کہاں پڑے ہوئے تھے؟ ذلت کے کھائیوں میں تھے، ایمان کے اعتبار سے بگڑے ہوئے، عبادت کے اعتبار سے گرے ہوئے، معاملات ان کے خراب، معاشرت ان کی گندی، اخلاق ان کے بدتر۔ یہ ایسے گرے ہوئے لوگ کہ ان کی کوئی تاریخ نہیں ملتی ہے، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر اپنے آپ کو اس دین کی محنت پر لگائے ہیں اور اپنی جان و مال کو اس پر پھینکا ہے اور اس کو بے قیمت بنا کر اللہ کے دین کے خاطر مٹایا ہے، تو اللہ رب العزت نے ابو بکر جیسے گرے ہوئے انسان کو زمین و آسمان کا سب سے بہترین انسان بنا دیا۔
کون ہے نبوت کے بعد جو ان کے مقام کو حاصل کر لے؟ ساری دنیا کے حکومت والے اپنے حکومت کو جمع کر دے، ابو بکر کے بال کے برابر بھی نہیں بن سکتے، ان کے قدموں کے دھول بھی نہیں بن سکتے۔ ابو بکر ایسے ابو بکر تھوڑی بن گئے، اپنے آپ کو مٹایا اللہ کے دین کے خاطر، اپنے آپ کو لٹایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اللہ کے رسول اجازت دیجیے ہم جائیں اور ان کفار کے درمیان میں کلمہ حق کو ہم پڑھ لیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر ذرا ٹھہرو، کہا کہ نہیں اللہ کے رسول مجھے اجازت دی، کہا ابو بکر نہیں، کہا کہ نہیں اللہ کے رسول مجھے اجازت چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، آئے ہیں بیت اللہ کے سائے میں، اللہ کا گھر، اور جب کہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، پھر اس پر جو کافروں نے آپ پروار کیے ہیں، پھر اتنا مارا ہے کہ کان بھی خون پھینک رہا تھا، ناک بھی خون پھینک رہا تھا، منہ سے بھی خون باہر کو آ چکے تھے، اور چہروں پر اپنے جوتوں سے چلے اور اس قدر وار کیے تھے اور اتنا مارا تھا۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کے سر پر 4 گیسو تھے۔ جب گھر واپس آئے ہیں تو جب ہم سر پر ہاتھ پھیرے تو ایک بال بھی ہاتھ میں نہیں آیا، سارے بال نوچ لیے تھے۔ یہ سننا بہت آسان ہے، پڑھ لینا بہت آسان ہے، جس پر گزرا اس سے پوچھو۔ بن محنت کے کلمہ ملا ہے نا، بن محنت کے ہم ایمان والے ہو گئے ہیں، اس وجہ سے اس کے لیے اپنی دنیا کو ضائع کرنا برداشت نہیں کر پاتے۔ یہاں اپنی جان دے سکتے تھے لیکن دین کو ضائع نہیں کر سکتے۔ تم مار کر مجھے ختم کر دو یہ تو مجھے منظور ہے، لیکن کلمہ حق کی محنت میں کمی کر دوں یہ مجھے برداشت نہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو اسی خانہ کعبہ کے سائے میں 2 مرتبہ مارا اور اس قدر مارا ہے کہ بے ہوش ہوئے۔ کچھ تو ملائے ہم سے، ہم کر کیا رہے ہیں اللہ کے دین کے خاطر؟ ہماری زندگی کا اوقات لگ کر رہے ہیں، آخر ایک دن موت آنی ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ساری زندگی کے نامہ اعمال کھلیں گے، وہاں پر صحابہ کی جماعت ہوگی، 1.25 لاکھ کی جماعت ہے، جن میں سے تقریباً 70,000 وہ اللہ کے راستے کے زخم کھائے ہوئے، جن میں سے 50,000 وہ ہیں جن کی گردن تن سے جدا ہوئی ہے، جن میں سے تقریباً 30 ایسے ہیں جن کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے۔ ساتھیوں کہ ہم کر کیا رہے اللہ کے دین کے خاطر؟ یہ کل قیامت کے دن صحابہ آئیں گے، اللہ ان کی جماعتوں کو دیکھ کر کتنا خوش ہوگا۔ کبھی سید الشہداء اپنی قبر سے نکل کر آئیں گے، کبھی مصعب بن عمیر نکلیں گے، کبھی عبیدہ بن الجراح نکلیں گے، کبھی زرار بن ازور نکلیں گے، کبھی معاذ بن جبل نکلیں گے، کبھی شرحبیل بن حسن اپنی قبر سے نکلیں گے، کبھی عثمان غنی اپنی قبر سے نکل رہے ہوں گے، علی مرتضی، عمر فاروق، یہ سب کے سب نکلے ہوں گے اللہ کے راستے کے زخم کھائے ہوئے۔ وہاں کربلا کے میدان سے جنت کے نوجوانوں کے سردار حسین نکلیں گے، جن کا سر کہیں ہوگا، تن کہیں ہوگا۔ مزے تو ان کو کرنے چاہیے تھے کہ جنت کی خوشخبری ملی ہوئی تھی، لیکن اپنے آپ کو اللہ کے دین کے خاطر اتنا مٹایا کہ قبر بھی محفوظ نہ رہ سکی، تن سر کے ساتھ دفن نہ ہو سکا۔ نہ تن کا پتہ ہے کہاں دفن ہے، نہ سر کا پتہ ہے کہاں دفن ہے۔ حالانکہ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جس حصے پر نبی مبارک نہ لگے ہو۔ اس لیے میرے محترم ساتھیوں اپنی زندگی پر غور تو کریں ذرا۔ کل قیامت کے دن یہ صحابہ کی صفیں لگی ہوں گی، کسی کا خون اس کے رگوں سے نیچے کی طرف ٹپک رہا ہوگا،
کسی کے دونوں جسم کٹے ہوئے ہوں گے وہ اسی طرح اللہ کے سامنے کھڑا ہو. کسی کا کلیجہ چھپایا ہوا ہوگا وہ باہر کو نکلا ہوا, عمر کی عطری باہر کو نکلی ہوئی ہوگی. عبداللہ ابن جحش کھڑے ہوں گے, مصعب ابن عمیر دونوں بازو کٹے ہوئے, جعفر طیار کھڑے ہوں گے دونوں بازو کٹے ہوئے, عبداللہ ابن رواحہ لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا أو طعنة بيدي حران مجهزة أو بحربة تنفض الأحشاء والكبدا حتى إذا مروا على جدثي وقد أرشده الله من غاز وقد رشد. اپنی قبروں سے نکلیں گے, اللہ کیسے ان کو نوازے گا, اور ہم سب کے سب بھی اپنی قبروں سے نکلیں گے جن کے جسموں پر اللہ کے راستے کا ایک زخم بھی نہیں. ایک زندگی لگا کر آئے ہو کہ جی گھر, کاروبار, بیوی, بال بچوں میں, یہ کیا اللہ کے آئے کرا. یہ کام تو یہ قارون اور فرعون بھی کر کر آئے ہوں گے, ابی ابن خلف بھی کر کر آیا ہوگا, ابو جہل ابو لہب بھی کر کر آئے ہوں گے, عتبہ شیبہ ربیعہ سب کر کے آئے ہوں گے. ہم کر لیے تو کون سا بڑا کمال کر دیے. اللہ نے کام دیا ہے میرے بھائیوں, اس کام کے ذریعے سے زندگیوں کے اندر دین آتا ہے اور دین کے ذریعے سے انسان دنیا آخرت کی عزتیں حاصل کر لیتا ہے. صحابہ کی زندگیوں میں دین آیا ہے, ذلت کے کھائیوں سے نکلے ہیں, عزت کی چوٹیوں پر پہنچے. صرف 23 سال کی مدت میں پورے صحابہ اس زمین کے ایسے انسان بن گئے کہ ہر فرد سے اللہ راضی ہو چکا تھا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اور ہر ایک سے جنت کا وعدہ ہو چکا تھا 23 سال کی مدت کے اندر. اس لیے میرے محترم ساتھیوں, نئے پرانے ہر ایک سے درخواست ہے کہ اس وقت تقاضا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے دین کی خاطر پیش کریں. نبی کے غموں کو اپنا غم بنائیں, نبی کے تڑپنے کو اپنا تڑپ بناویں, نبی کی فکروں کو اپنی فکر بناویں. آخر کون ہے نبی کے غم کو لے کر چلنے والا؟ اہل ایمان ہی ہوئے. نبی کے غم کو اپنا غم نہ بناویں گے تو یہ دنیا کے کافر آ کر نبی کے دین کی محنت کریں گے. کس قدر نبی قربانی دے رہے, پوری زندگی ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من خبز شعیر یومین متتابعین, کہ نہ آپ پیٹ بھر کے کھانا کھائے ہیں اور نہ آپ کے گھر والے 2 دن مسلسل جو کی روٹی سے پیٹ بھر کے کھانا کھائے. جو کی روٹی سالن نہیں ہوتا تھا, سوکھی روٹی ہوتی تھی, سوکھی روٹی. سید الانبیاء ہیں, افضل الانبیاء ہیں, ایسے ہیں کہ ان کے قدموں تلے جبرائیل آ کر بیٹھتے ہیں. ایسے اللہ کے یہاں مقرب ہے کہ اللہ اپنے نبی کو تسلی دینے کے لیے اپنے عرش پر بلایا. اور حال یہ ہے نبی کا کہ اللہ کے دین کی خاطر پوری زندگی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. پورا دن وہ امت کو سنبھالنے میں لگتا تھا, پوری رات اللہ کو منانے میں لگ جاتا تھا. حتی تورت قدما, حدیث کا لفظ ہے کہ آپ کے دونوں قدم وہ سوج جاتے تھے. حالانکہ نبی کے اندر کتنی طاقت ہوتی ہے, کتنی طاقت ہوتی ہے ایک نبی کے اندر. اتنا طاقتور نبی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اتنا تھکاتا تھا کہ قدم پر ورم آ جائے. حالانکہ اس کا اگلا بھی معاف ہے, پچھلا بھی معاف ہے, کچھ نہ کرے تب بھی سید الانبیاء ہے. بھائیو, اس نبی کے دین کی خاطر ہم نہ قربانی دیں گے تو کون دے گا؟ کس سے امیدیں کی جاویں گی؟ جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد نبی کے دین کو مٹانے کو بنایا ہوا ہے, ان سے امیدیں کی جاویں گی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اچھا کپڑا پہن کے گئے کہ آپ کی بیٹی آپ کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی. آپ جب واپس لوٹے ہیں تو آپ کے چہرے کو دیکھ کر آپ کی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو تھے. آپ نے اپنے بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں تو کہنے لگے بیٹی گھبراؤ نہیں, تیرے باپ کا لایا ہوا دین ہر کچے پکے گھر میں پہنچ کر رہے. اسے بھی اس وجہ سے توڑی بلکہ ہم پر اعتماد کر کے کہہ کے گئے کہ میرے بعد جو میرے بھائی آئیں گے نا, ہمیں اپنے بھائیوں سے تعبیر کیا ہے. کیسی محبت نبی کو. کہنے لگے میرا دل چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ کے بھائی نہیں؟ کہنے لگے نہیں, تم میرے بھائی نہیں ہو, تم تو میرے صحابہ ہو. میرے بھائی تو وہ ہیں جو مجھ دیکھے مجھ پر ایمان لانے, کہ میرے بعد آنے والے میری ذمہ داری کو لے کر پھریں گے. اے افسوس کہ زندگی کا سارا سرمایہ دنیا پر لٹا دیا. اس دنیا کی محنت سے ہمیں ملے گا کیا موت کے وقت؟ اور سوچو تو صحیح, جس بیوی کے خاطر دن رات تھکے ہیں اور اپنی جوانی کو گوایا ہے, بڑھاپا کی عمر میں داخل ہوئے ہیں, جیسی لاش نکلتی ہے گھر سے یہ عدت کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور 4 مہینے کے بعد جب اپنی عدت سے نکلتی ہے قبر کے نشانات مٹ چکے ہوتے ہیں. جاؤ ان بیواؤں سے پوچھو کہ تمہارے شوہروں کی قبر کہاں ہے؟ ان میں سے 80% بھول چکی ہوں گی. کسی کو نہیں معلوم میرے شوہر کا قبر کا. ایسے کمزور رشتے, اس کے خاطر جوانی لگا دی, اور وہ اللہ جو عدم سے وجود بخشا, جو ہر وقت ہمارے لیے نظام کائنات چلا رہا, سورج کی روشنی ہمارے لیے باقی رکھا ہوا ہے, چاند کی چاندنی ہمارے لیے باقی رکھے ہوا ہے, زمین سے غلات کو ہمارے لیے نکال رہا ہے, ہواؤں کا نظام ہماری راحت کے لیے چلا رہا ہے, فرشتوں کا نظام ہمارے لیے چلا رہا, بادلوں کا نظام ہمارے لیے چلا رہا, سمندروں کے طوفانوں کو ہمارے لیے روکے ہوا ہے, پہاڑوں کے چلن کو ہمارے لیے روکے ہوا ہے. بھائیو اس اللہ کی خاطر کیا لگا ہے ہمارا؟ اس کا دن بازار سے مٹا ہوا ہے, فرد سے نکلا ہوا ہے. اس پر ہمارا کیا لگ رہا ہے کہ اس کا دن زندہ ہو جائے؟ میرے محترم ساتھیو, اپنے آپ کو تیار تو کریں. اللہ کا وعدہ ہے, ان تنصر اللہ ینصرکم. ذرا قدم بڑھا کر تو دیکھو ہم تمہیں کہاں پہنچاتے. صحابہ نے قدم بڑھائے ہیں تو بلال حبشی غلام ہونے کے باوجود, جن کو مکے کے گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا, جن کے گردن کے اندر رسی ڈال کر مکے کی سنگلاخ وادیوں میں گھسیٹا جاتا تھا, کہ اللہ نے وہ مقام دیا ہے, مؤذن رسول بن گئے. قیامت کی صبح تک جب تک اس زمین و آسمان کے درمیان میں اذان کی صدائیں گونجتی رہیں گی, بلال اپنے مقام کے ساتھ اس زمین و آسمان میں زندہ رہیں گے. حالانکہ ان کو مارنے والے, ان کو گھسیٹنے والے مٹ چکے ہیں. کون جانتا ہے کہ دنیا میں زندہ رہ گئے اور آخرت میں انی سمعت دفین علیک امامی فی الجنہ. بلال تیرا کیا عمل ہے کہ میں نے تیرے قدموں کی آہٹ اپنے آگے جنت میں سنی ہے. وہ غلام ہو کر اس مقام کو حاصل کر لیے, اور ہم عہدے والے, ڈگری والے ہو کر جن کو دنیا کے اندر لانے کی امتیاز دیا ہے, کچھ بھی اللہ کے مقام نہ بنا سکے. بھائیو, صحابہ کی قربانیاں لگی ہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دن رات لگے ہیں. یہ دین ہم تک پہنچا ہوا ہے, ان قربانیوں پر پانی نہ پھیرے. اللہ نے موقع دیا ہے, اگر ہم اس محنت کو لے کر کھڑے نہ ہوئے اور اپنی زندگی کو اس پر نہ لگائے میرے بھائیوں, تو پھر یہ دن مٹ جائے گا, یہیں سے مٹ جائے گا. دین محنت سے زندگی میں باقی رہتا ہے, محنت سے وجود میں آتا ہے اور محنت سے ہی پھیلتا ہے. محنت ختم ہو جاتی ہے, دنیا ختم ہو جاتی ہے. مکے والے بگڑے ہوئے تھوڑی تھے, وہ تو ابراہیم خلیل اللہ کی اولادیں ہیں, اسماعیل ذبیح اللہ کی اولادیں ہیں.
لیکن جب محنت چھوٹ گئی ہے تو دیکھیے کیسے ایمان کا حال بگڑا ہے. بیت اللہ کا ننگا طواف ہو رہا ہے, بیت اللہ کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا ہو رہی ہے, ان بتوں کے نام پر ذبح کیا جا رہا اور اللہ کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا. محنت چھوٹ جاتی ہے تو انبیاء کی اولادیں بھی ایمان سے محروم ہو جاتی ہیں, انبیاء کی اولادیں بھی ایمان سے محروم. اس لیے میرا محترم ساتھیوں, جتنے نئے پرانے ہیں یہ سب کے سب عزم کرے, ہمت کرے اور ایک جذبہ ہو کہ اللہ تیرے دین کے خاطر اب ہم بھی اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ جب تک اس زندگی کے اندر یہ زندگی باقی ہے اور جب تک ان جسموں کے اندر روح دوڑتی رہے گی اور جب تک ان جسموں کے رگوں میں خون دوڑتا رہے گا, ہم بھی تیرے دین کے خاطر اپنے آپ کو لٹاتے رہیں گے. ذرا لٹا کر دیکھیں, پھر دیکھیں اللہ کہاں پہنچاتا ہے, ہم کہاں پہنچتے ہیں, ہماری نسلیں کہاں پہنچتی ہیں. ان اہل میوات والوں کے پاس کچھ نہ تھا, ان میواتیوں کے پاس کچھ نہ تھا. یہ سب کے سب گوبروں کو پوجنے والے, کھانے میں کمزور, پہننے میں کمزور, ان کی کوئی حیثیت نہیں, نہ لکھنا جانتے تھے, نہ پڑھنا جانتے تھے, نہ تہذیب تھی, نہ تمدن تھی. لیکن جب مولا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اس محنت کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور یہ جب ان کے ساتھ ہوئے ہیں تو اللہ رب العزت نے ان کی قربانیوں پر ان کو امریکہ, روس اور جاپان اور دنیا کے عرب کے اندر اور ملک در ملک, اقلیم در اقلیم تک پہنچایا ان کو, اور پھر ان کو وہ عزت عطا کی ہے جو عزت اللہ رب العزت نے اہل مکہ اور اہل مدینہ کو دی تھی. صحابہ کی اولادیں آتی ہیں, کہتی ہے کہ ہماری بھی تشکیل میوات میں کر دو. دیکھو تو صحیح یہ کون سی قوم ہے جس قوم سے اللہ نے اتنا بڑا کام لے لیا. جب ان گرے ہوئے قوموں سے اللہ اتنا بڑا کام لے سکتا ہے میرے بھائیوں, تو ہم سب ایمان والے, ہم سب پڑھے لکھے, اگر ہم سب کے سب بھی کھڑے ہو جاوے, کیا اللہ ہم سے کام نہیں لے گا؟ کیا کام نہیں لے گا؟ اگر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نعیف الجسم اور لاغر ہو کر جب ایک غم کو لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ سارے عالم میں ان کے غم کو پہنچا دیتے ہیں. تو میرے بھائیو, اگر ہم سب کے سب بھی کھڑے ہو جاویں تو آپ بتاؤ اللہ کتنا بڑا کام کر دے گا. میرا بھائی, دنیا پر مرنے والے تو مر چکے, اس ہندوستان پہ 950 سال حکومت کرنے والی قوم مسلمانوں کی آج کہاں ہے؟ اندلس کے اندر 750 سال حکومت کرنے والے مسلمان وہ کہاں ہیں؟ وہ بھی مٹ گئے, ہم بھی مٹ جائیں گے. چند سالوں کے بعد نہ ہمارا نام ہوگا, نہ ہماری کوئی تاریخ ہوگی, ہماری اولادیں ہمیں بھول چکی ہوں گی. اور اگر میرے بھائیوں محنت ہو گئی, زندگی کے کچھ ایام اللہ کے دین پر لگ گئے, کچھ قربانیاں ہو گئی جو اللہ کو پسند آ گئی, تو میرے بھائیوں دنیا میں بھی آباد رہیں گے, آخرت میں بھی آباد رہیں گے. اس کے لیے تیار ہیں؟ ارے تیار ہیں؟ ہاں, سب تیار ہیں؟ کون کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے. وہ تھوڑے لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں. ہاں, ہمت کر لے, زندگی اللہ ضائع نہیں کرتا. اس محنت سے اگر زندگیاں برباد ہوتی نا, مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان سب سے پہلے لٹ چکا ہوتا. لوٹے تو ہیں, گلر تو کھانا پڑا ہے, لیکن اللہ رب العزت جب قربانیوں کو پسند کر لیا ہے تو پھر ساری دنیا کے لیے دسترخوان بچھا دیا. تیار ہے نا انشاءاللہ؟ ہاں, چند دن قربانی لگے گی, پھر انشاءاللہ اس کے بعد تو مزے ہی مزے ہیں. ہم بھی مزے میں رہیں گے, ہماری نسلیں بھی مزوں میں رہیں گی. ورنہ اگر ہم خدا بن گئے اپنے گھروں کے تو میرے بھائیوں ہم بھی برباد ہو جائیں گے, ہماری نسل تو برباد ہو ہی رہی ہے. دیکھو تو صحیح, گھر میں 5 افراد ہیں اور ایک کے پاس نماز روزہ ہے, باقی 4 سب کے سب غائب. نہ نبی کے لباس ہے, نہ نبی کی سنت ہے. ایسی بھی کوئی زندگی ہوتی ہے؟ دیں گے قربانی انشاءاللہ؟ ہاں, ارے دیں گے قربانی؟
ہاں دیں گے قربانی؟ اب ہمت کر کے سب سے پہلے درخواست یہ ہے کہ اس مسجد کے جتنے ذمہ دار حضرات ہیں وہ ذرا اپنی جگہ کھڑے ہوں. جتنے ذمہ دار ہیں اس مسجد کے ذرا کھڑے ہو اپنی جگہ. ارے معلوم ہے ہم ذمہ دار ہیں اس مسجد کے، وہ بھی بھول چکے. اور کھڑے ہو ذرا، ماشاء اللہ. اور کھڑے ہو، کھڑا کیجئے، پہچانتے ہوں گے نا. ذرا کھڑے ہو، اتنے ہیں ہمارے نئے پرانے سب کھڑے ہو. آپ ہی کی قربانی میں تو سب کچھ ہوا ہے. کبھی کچھ نہ تھا، جنگلات تھے، آج دیکھو اللہ نے کیسے آباد کر دیا. آپ ہی کی قربانیوں سے تو ہوا ہے. شیطان آ کر دھوکے میں ڈال دیتا ہے کہ جی تم تو کمزور ہو چکے ہو، تم تو بیمار ہو چکے ہو، اب تم تو معذور ہو. بھائیو ہمارا مقصد یہی ہے، ہم لگے تھے اسی لیے تاکہ جان اسلام میں اب آ جاوے کام. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں مر جاؤں گا تو میری ناش کو باندھ دینا، سواری سے باندھ دینا، تاکہ میں کہہ سکوں کہ اللہ زندگی میں بھی چلا، مرنے کے بعد بھی چلا ہوں تیری راہ. پھر دیکھیں مرنا تو ہے ہی، آج نہیں تو کل جانا ہی ہے. اگر اللہ کے راستے کی شہادت مل گئی بلا حساب و کتاب جنت میں پہنچ جائیں گے. جس کے لیے دن رات محنت کی ہو، ورنہ شیطان آخر میں آ دیتا ہے اور معذور کہتے تم تو معذور ہو چکے ہو، تم بیٹھ جاؤ. ایک صحابی ہیں حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، جب قرآن کی آیت اتری لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، تو بھاگے بھاگے آئے کہ اللہ کے رسول روتے ہوئے کہ اللہ کے رسول میں تو اندھا آدمی، اور اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ گھر بیٹھنے والے اور اللہ کے راستے میں جانے والے برابر نہیں ہو سکتے، تو میں تو ان سے بہت پیچھے رہ جاؤں گا. رونے لگے، روتے رہے، یہاں تک کہ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. تو قرآن کی آیت اتری اسی کے اندر غیر اولی الضرر، کہ جو معذور ہے، جن کو کوئی عذر ہے، وہ مستثنی ہے. تو اب مطمئن ہو جانا چاہیے تھا نا کہ میرے بارے میں قرآن کی آیت اتر گئی. تو کہنے لگے نہیں، کہ تم سب جب اللہ کے راستے میں جانا تو مجھے بھی ساتھ لے کر جانا، میں وہ کروں گا جو تم میں سے کوئی نہیں کر سکتا. کہنے لگے ارے ابن مکتوم تم کیا کرو گے، تم اندھے آدمی ہو. کہنے لگے دیکھنا میدان جہاد میں وہ کروں گا جو تم میں سے کوئی نہیں کر سکتا ہے، کہ مجھے میدان جہاد میں لے کر چلنا اور جھنڈا میرے ہاتھ میں دے دینا، کہ اگر اللہ رب العزت نے تمہیں فتح دے دی تو تم سب کے سب مال غنیمت کی طرف دوڑو گے، اور میں اندھا ہونے کی وجہ سے اپنی جگہ ڈٹا رہوں گا. تو مجھے مال کا حرص ہوگا، مجھے مال تو نظر ہی نہیں آئے گا. اور اگر خدا نخواستہ دوسری حالت پیدا ہو گئی اور شکست کی حالت پیدا ہو گئی تو تم سب کے سب بھاگ رہے ہوگے، اور میں اس حال میں اندھا ہونے کی وجہ سے اپنی جگہ ڈٹا رہوں گا اور اسلام کا پرچم لہرتا رہے گا. یہ تھا صحابہ کی دنیا. ہمارے یہاں تو عذر اس لیے بیان کیا جاتا تھا کہ ہم بچ جاوے، ہم بچ جائیں. صحابہ اس لیے عذر چھپا لیتے تھے تاکہ میں اللہ کے راستے میں قبول ہو جاؤں. اسی لیے تو لگے ہوئے، اور کہیں کے لیے؟ ایک ہی تو نسبت ہے دعوت میں، اسی لیے لگے تھے سب کے سب تاکہ اس راہ میں ہماری زندگی کام آ جائے. اب آخری وقت چل رہا ہے، پیش کر دے اپنے آپ کو. اللہ کو قربانی پیش کرنی ہے، کوئی اوقات تو نہیں پیش کرنے ہیں، اللہ کے سامنے وہ قربانی پیش کر دینی ہے جن قربانی پر اللہ رب العزت نے صحابہ کے لیے فیصلے کیے تھے. ہم بھی ذرا قربانی پیش کر دیں گے، یہ قربانی اللہ کو پسند آ جائے گی، اللہ اس امت کی نیا کو ساحل سے لگا دے گا. تیار